کیا آپ کا کیا خیال ہے ان کے جو بیٹے ہیں خواجہ سلمان صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب اپنے باپ کی لیگیسی کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ یہ ریاست.com نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آئیں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں. نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی رہنماؤں کو مجبور کریں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں. خواجہ رفیق شہید جو تھے وہ ایک نوجوان کے طور پر انہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا. امرتسر کے رہنے والے تھے، پھر پاکستان آئے. خواجہ رفیق شہید صاحب کی جو ملک کی تاریخ کی سیاست ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ کس طرح کے سیاستدان تھے؟ پی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آغا حسنین جعفری. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم. ناظرین، آج ہم موجود ہیں لاہور کے علاقے ایوان اقبال میں. ایوان اقبال میں آج خواجہ رفیق شہید صاحب کی برسی منائی گئی، جو ان کے صاحبزادوں خواجہ سلمان رفیق صاحب وزیر صحت اور سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب نے جس کا انعقاد کیا، جس کے موقع پر تمام سیاسی اور سماجی شخصیات موجود تھیں. اور آئیے ہم ان شخصیات سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا خواجہ رفیق شہید صاحب کی سیاست کے بارے میں کیا خیال ہے، اور آگے سے جو ان کے دونوں صاحبزادے ہیں وہ ان کی لیگیسی کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. آئیے چلیے اپنے مہمانوں کی طرف. موجودہ پولیٹیکل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پاکستان جناب توصیف شاہ صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا آج کے اس برسی کے موقع پر ان کا کیا اوور ویو ہے، کیا کہنا ہے ان کا خواجہ رفیق شہید صاحب کی سیاسی اور سماجی خدمات کے بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو خدمات ہیں پورے پاکستان وہ جانتا ہے، اور ان کے والد صاحب کے نام کے اوپر ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے جو ہر سال جو ہے ان نظریاتی کارکن کو یہاں پہ مدعو کیا جاتا ہے جو اپنی پارٹی کے ساتھ وفا کا رشتہ قائم کرتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ ہر نقطۂ فکر کے ہر نظریاتی لوگ جو یہاں پہ موجود تھے، صحافی بھی موجود تھے، اور سعد رفیق صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہی کہ جمہوریت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور جو پارٹیاں آئین پاکستان کو مانتی ہیں اور ملک کے اندر جو ہے امن قائم کرنا چاہتی ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اس وقت کہا تھا سب سے کہ ہم جو ہے بیٹھ کے مساق جمہوریت ہم نے بنائی ہے، مساق معیشت جو ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. تو آج بھی یہی میسج جو ہے وہ کارکنان کو اور پورے جو ہے جماعتوں کو دیا گیا ہے. مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اسپیچ کرتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو پیغام دیا ہے وہ پاکستان کے ملک کی بقا ہے، اور آئین پاکستان کے حوالے سے اس کے اوپر ہمیں جو ہے تمام کارکنوں کو عمل کرنا چاہیے. جی سر. اچھا سر، خواجہ رفیق صاحب جتنے ایک کابر سیاستدان تھے، جتنی اچھی سیاست انہوں نے کی، کیا آپ کا کیا خیال ہے ان کے جو بیٹے ہیں خواجہ سلمان صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب اپنے باپ کی لیگیسی کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں بہت فخر کی بات ہے کہ ایک اولاد جو ہے اپنے والد کی اس وراثت کو لے کر وہ چلے، نہ صرف سیاست کے اندر بلکہ اقتدار کے اندر بھی. انہوں نے دیکھا کہ جو رویہ سعد رفیق نے اور خواجہ سلمان رفیق نے جو ملک پاکستان کی خدمت کی ہے اس کی مثال نہیں بھی تھی. اور یہ ہمارے لیے، یہ لاہوریوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ خواجہ رفیق شہید کے جو برخودار ہیں ان کی پوری فیملی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اپنے باپ کے جو عمل تھا جمہوریت کے حوالے سے بھی اور ملک کی خدمت کے حوالے سے بھی، ان کی والدہ کا بھی یہی مشن تھا، اور اس مشن کو لے کر دونوں ہی بیٹے جو ہیں اللہ کی رحمت سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا شاہ صاحب، ریاست.pk جو ہے نا یہ پاکستان کے نوجوانوں کی آواز ہے. آخر پہ ریاست.pk کے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، کوئی سیاسی وابستگی رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر یہ ریاست.com نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آئیں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں اور اس پارٹی کا ساتھ دیں جو ملک کے اندر ترقی لاتی ہے، جو ملک کے اندر نوجوانوں کو پروموٹ کرتی ہے، میرٹ کے اوپر، سفارش کے اوپر نہیں. آج میاں شہباز شریف نے جو نوجوانوں کے لیے یوتھ پروگرام لانچ کیا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نوجوانوں کو اپریسیشن دی جا رہی ہے. تو میں دعوت دوں گا اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ آئیں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر سال خواجہ رفیق شہید کی برسی منائی جاتی ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں سیاسی کارکن شریک ہوتے ہیں، سیاسی رہنما شریک ہوتے ہیں. مسلم لیگ نون کے لوگ ظاہر ہے پیش ہوتے ہیں، لیکن دوسری جماعتوں کے لوگ بھی آتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں اور قومی مسائل کا جو جائزہ لیتے ہیں.
اور آگے بڑھنے کی راہ تجویز کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ خواجہ رفیق شہید صاحب کا پاکستان کی سیاست میں کیا کردار رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا اداری رہا ہے؟ خواجہ رفیق شہید جو تھے وہ ایک نوجوان کے طور پر انہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا۔ امرتسر کے رہنے والے تھے، پھر پاکستان آئے اور یہاں اپوزیشن کی سیاست سے وابستہ ہو گئے، جمہوریت کی بات کرتے رہے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے، حسین شہید سہروردی کے ساتھ رہے، مولانا نصر اللہ خان کے ساتھ رہے، محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، اور پھر ذوالفقار بھٹو صاحب کی حکومت جب آئی اور ان کے جو عاملانہ رویے تھے ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور اس کی پاداش میں پھر ان کو نشانہ بنایا گیا گولیوں کا اور شہید کر دیا گیا۔ ان کے جو بیٹے ہیں خواجہ سلمان صاحب اور خواجہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے باپ کی لیگیسی کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، کیا اس طرح سے نبھا پا رہے ہیں جس طرح ان کا باپ ایک عظیم سیاستدان تھا؟ خواجہ رفیق صاحب نے بھی جو روایت قائم کی تھی اور خواجہ سعد رفیق نے، خواجہ سلمان رفیق نے اسے نبھایا ہے۔ خواجہ سعد رفیق تو اب برسوں انہوں نے جیل میں کاٹے ہیں، اور وہ بھی سب جمہوریت کی لڑائی لڑتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، عوام کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، عوام میں شعور پیدا کرتے ہیں، اور سب مل کر سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی اور مکالمے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر ملک کو آگے بڑھا سکیں اور پاکستان ترقی کر سکے۔ آخر میں سر، آپ کا اس ملک کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی رہنماؤں کو مجبور کریں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ سیاست جو ہے اس میں کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہوتی، یہ خوب سے خوب تر کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی بات سنیں، جیتنے والے جو ہیں وہ اپوزیشن کو برداشت کریں، اور اپوزیشن جو ہے جیتنے والوں کی کو اقتدار سے باہر نکالنے کے منصوبے بنانا ترک کر دیں، اور اپنے اپنے دائرے میں سب ملک کی خدمت کریں تاکہ لوگوں کے مسائل حل سکے، تعلیم عام ہو سکے، غربت ختم ہو سکے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے، سیاسی استحکام ہو اور ملک کا معاشی استحکام بھی ہو اور ملک آگے بڑھ سکے۔ آج ایوان اقبال میں جو ایک برسی کی تقریب منعقد تھی خواجہ رفیق شہید صاحب کی، اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد پاکستان میں ہمارے پاکستان نواز شریف صاحب کے ہم شکل جو 24 نیوز پہ اپنا ایک شو بھی ہوسٹ کرتے رہے۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جب یہ آڈینس کے اندر تشریف لائے تو یقیناً آڈینس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ان کے احترام میں کھڑے ہوں گے کہ میاں صاحب تشریف لے آئے ہیں، چونکہ ہمیں بھی دور سے دیکھتے ایسے ہی لگا تھا۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کس تقریب کے بارے میں ان کا کیا اوور ویو ہے، اور صرف میاں صاحب میں اور ان میں 19-20 کا فرق ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، آج خواجہ صاحب کے والد صاحب کا ختم تھا، اور جس میں نے شمولیت اختیار کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچایا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لوگ جوک در جوک آ کر انہوں نے بھی ان کے حق میں دعا کی ہے۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق۔ اچھا سر، خواجہ رفیق شہید صاحب کی جو ملک کی تاریخ کی سیاست ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ کس طرح کے سیاستدان تھے؟ جی، وہ بہت اچھے سیاستدان تھے، بااصول تھے، اور انہوں نے حق کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ اچھا سر، جتنے عظیم اور اکابر سیاستدان وہ تھے، کیا ان کے جو آگے صاحبزادے ہیں سلمان رفیق صاحب اور سعد رفیق صاحب، کیا اپنے باپ کی لیگیسی کو وہ اس طرح سے لے کے چل پا رہے ہیں؟ جی، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ، ان کے نظریات کو کامیاب کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آخر پہ ریاست.pk کے ناظرین اور بالخصوص ریاست.pk جو ہے پاکستان کی نوجوان اور یوتھ کمیونٹی کی آواز ہے، تو آپ کا یوتھ کمیونٹی کے لیے کیا میسیج ہے، کیا مینیفیسٹو، آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آخر؟ جی، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کو ترقی دلائیں، اور جتنی ممکن ہو سکے پاکستان کی خدمت کریں۔ جی، جتنا ممکن ہو سکے پاکستان کی خدمت کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے اس اوور ویو کو اختتام کی طرف پہنچائیں گے۔ اگلے شو تک اپنے میزبان آغا حسنین جعفری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔